حضرت امام اعظم کے حالات شریفہ اس قدر ہے کہ آپ کا اسم شریف نعمان اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ نوشیروان جو ملک فارس کا بادشاہ تھا، آپ اس کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام ثابت ہے۔ آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب اس وقت موجود تھے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ کو دین کے علم پڑھنے کا شوق ہوا اور قرآن مجید 7 قرأتوں میں پڑھا اور 4000 عالموں سے قرآن و حدیث کا علم پڑھا۔ آپ کے استاد بڑے بڑے بزرگ اور پرہیزگار تھے۔ آپ کے شاگرد بھی بڑے بڑے عالم اور بزرگ ہوئے، جیسے حضرت امام یوسف اور حضرت امام محمد اور حضرت فضیل بن عیاض۔ حضرت امام اعظم کی سب سے بڑی بزرگی یہ ہے کہ آپ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابی کی زیارت کی ہے، اور جس شخص نے مسلمان ہونے کی حالت میں حضور پر نور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابوں کو دیکھا، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور تابعی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے دیکھنے والے مسلمان یعنی اصحابی کو دیکھا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ آپ کو تابعی ہونے کی بزرگی بھی حاصل ہے۔ اور یہاں بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک فارس میں اللہ کا ایک ایسا بندہ ہوگا کہ اگر علم آسمان پر بھی ہو تو وہ علم کو آسمان پر سے بھی اتار لائے گا اور علم کو حاصل کرے گا۔ یہ پیشن گوئی امام اعظم کے لیے تھی، کیونکہ ملک فارس میں آپ کے برابر کوئی عالم نہیں ہوا۔ یہ خاص بزرگی بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی پرہیزگاری اور عبادت۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت حسن بن عماد جو اس وقت بہت بڑے بزرگ تھے، آپ کو غسل دیتے وقت انہوں نے فرمایا کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو۔ آپ 30 برس سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور 40 برس عشاء کی وضو سے آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور ساری رات نفل نمازوں میں قرآن پڑھا، اور اپنی وفات کی جگہ آپ نے 1000 قرآن ختم کیے۔ دوپہر کو کچھ تھوڑا سا آرام کرتے تھے، باقی ہر وقت علم کے پڑھانے میں لگے رہتے۔ آپ نے 55 حج کیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ کسی کا علم نہ پایا، اور جس نے آپ کی کتابیں نہیں دیکھی اس کو علم میں کمال حاصل نہ ہوا۔ آپ کی پرہیزگاری کا یہ حال تھا کہ جس پر آپ کا قرض ہوتا آپ اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہ ہوتے تھے، سود لینے کا گناہ نہ ہو جائے۔ اور یہاں ایک کرامت کا بھی ذکر کر دوں کہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور آپ نے آواز سے فرمایا السلام علیک یا سید المرسلین۔ اس وقت روضہ انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ اس وقت ہزاروں آدمی وہاں موجود تھے، سب نے یہ جواب مبارک سنا اور اس وقت سے آپ کی عزت اور شہرت بڑھ گئی اور تمام دنیا میں امام اعظم مشہور ہو گئے، اور تمام زمین پر سب سے زیادہ لوگ آپ کے مقلد ہو گئے اور آپ کے بتلائے ہوئے مسئلوں پر عمل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعظم بنایا، امام اعظم، مذہب اعظم و جماعت اعظم بھی بنایا۔ حضرت امام اعظم کی وفات شریفہ سن 150 ہجری میں 70 سال کی عمر میں پا کر آپ نے وفات پائی، اور اللہ و رسول کے حکم سے باغ دین کو روشن اور سرسبز کر دیا۔ آپ کی وفات شریفہ کی خبر سن کر لوگ اس قدر آ گئے کہ 5 دفعہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، یہاں تک کہ 50,000 آدمیوں نے آپ کے جنازے میں نماز پڑھی۔
اللہ اکبر! وہ کیا وقت تھے، وہ کیا لمحہ تھے! آپ اللہ تعالیٰ کے کیسے مقبول اور پیارے بندے تھے۔ بغداد میں ایک بادشاہ گزرے جنہوں نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں قبر شریف پر گنبد بنوایا تھا اور قریب ہی ایک مدرسہ کھلوایا۔ یہ مدرسہ بغداد میں پہلا مدرسہ تھا۔ دعا کرو کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل میں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔